الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ نور آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو خبیث عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، فطری طور پر ان کا میلان بھی بدکار مردوں کی جانب ہوتا ہے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں فطری طور پر ان کا میلان بھی پاک دامن مردوں کی جانب ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے مردوں اور عورتوں کو اپنی زندگیاں بنانے کے سلسلے میں۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ بہت سارے وہ گھرانے جو دیندار ہے اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کی بچیوں کے لیے ایسے رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ کمانے والے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، اور کچھ دینداری کے حوالے سے کوئی تحقیقات عام مدد نہیں ہوتی۔ اسی طرح صورتحال یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے لیے جس دلہن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے وہ زیادہ پڑھی لکھی رہے اور اس کے ساتھ خوبصورتی بہت زیادہ رہے، لیکن دینداری کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ مزاجاً لڑکے کی طبیعت جو ہوتی ہے ویسی ہی لڑکی کی جانب مائل ہوتی ہے، اور جو لڑکی کی طبیعت ہوتی ہے اپنے ہی جیسے لڑکے کی جانب اس کا میلان رہتا ہے۔ اس سلسلے میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سکھ گھرانے سے مسلمان ہوا اور اللہ کی توفیق سے مدرسے میں داخل ہوا، عالمیت کی تکمیل کر رہا تھا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کے درس میں شریک رہا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جو سسر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے وہ نکلے اور پنجاب کے مختلف مدارس کا دورہ کرتے ہوئے دارالعلوم پہنچے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا، آ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ لڑکی کے رشتے کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہا ہوں، کوئی مناسب ہو تو بتائیں۔ اور اسی دوران حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سبق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر نظر پڑی تو حضرت شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور کیا یہ لڑکا میری لڑکی سے نکاح کے لیے تیار ہوگا؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بیچارہ ایک سکھ گھرانے کا لڑکا ہے، اسے کون لڑکی دے گا؟ ہر 4-8 دن میں ماں اس کی آتی ہے اور اسے خوب گالیاں دے کر کے جاتی ہے، اور یہ بیچارہ خاموش ماں کی گالیاں سن کر کے پھر اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے معلوم کر لیجئے کہ کیا یہ قبول کرے گا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر کے پوچھا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جیسے آپ پسند کریں، اگر آپ کا منشا ہے تو میں نکاح کر لوں گا۔ تو بہرحال نکاح طے ہو گیا، اور وہ صاحب کہنے لگے کہ کل ظہر کے بعد نکاح پڑھا دیں گے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے آیا اور ساتھیوں سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو ساتھی میرا مذاق بنانے لگے، اور مختلف ساتھی مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ کیا تمہارے پاس نکاح کے لیے کوئی جوڑا وڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں۔ کہا کہ کسی سے ادھار لے لو ایک دن کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی چیز ادھار نہیں لی، ابھی بھی میں اس کو ادھار نہیں لے سکتا۔
ایک دوسرے ساتھی نے کہا کہ ایسا کر لو کہ کل اس کو دھو لو اور دھو کر کے پہن لو۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو دھو لیں گے۔ دوسرے دن صبح سے تو سبق تھا، سبق سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کے بعد نکاح تھا، لنگی پہنی اور کرتا دھو لیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آسمان پر بادل چھا گئے، سردی کا زمانہ تھا۔ اب وہ کرتا سکھانے کے لیے ڈالا گیا، لیکن بجائے سوکھنے کے وہ اور گیلا ہو گیا۔ اب یہ مسجد کے پیچھے کے حصے میں کرتا لہراتے ہوئے ٹھہرے ہیں سکھانے کی کوشش میں، اتنے میں اذان ہو گئی اور ظہر کے بعد نکاح تھا۔ ایسے ہی گیلا کرتا پہن کر کے نکاح کے لیے آ کر کے بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے تلاش کیا کہ دلہا کہاں ہیں، تو یہ آگے بڑھے اور سب دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ دلہا بیچارہ گیلے کپڑے پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ میرے خسر کی نظر بہت تیز تھی، وہ دیکھے اور سمجھ گئے کہ کل یہی لڑکا میلے کپڑے پہن کر کے بیٹھا ہوا تھا اور آج گیلے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا اس کے پاس ہے نہیں۔ لیکن اس پر انہوں نے کوئی چین بجبی نہیں کیا اور بہت اطمینان کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ کچھ تھا تو نہیں، بہت غربت اور فاقہ چلا کرتا تھا، جو کچھ مل جاتا تو اس میں ہم دونوں کھا لیتے، اور اس طرح سے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد جیسے عام متن لڑکیاں اپنے میکے کو جاتی ہیں، تو جب یہ اپنے میکے کو گئی، ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ تو وہ انتہائی صابرہ، شاکرہ اور تقیہ لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ امی جان کیا بتاؤں، میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن یہاں تو میں دنیا ہی کے اندر جنت دیکھ آئی۔ ماں بہت خوش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے صبر کی وجہ سے دنیا کے دہانے اللہ نے کھول دیے۔ حضرت بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کہ ایسے فاقے کٹتے تھے، اور اب ایک یہ وقت ہے کہ لوگ طائف سے میرے پاس پھل پھول بھیجتے ہیں، اور بڑے بڑے نوابوں کی بیٹیاں اور نوابوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر آ کے جھاڑو دے کر کے جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ تقویٰ اور طہارت اور دینداری جب زندگیوں کے اندر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دنیا کے دہانے کھولتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی پھر ہر طرح کے مزے لوٹے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر طبیعتوں کے اندر دین ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا، اور شادی کے بعد کے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ ہماری تمام لڑکیوں کو اور ہمارے تمام نوجوان لڑکوں کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے لینا سیکھیں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں دراصل دنیا اور آخرت کے اندر کام آنے والی ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں رہیں اور تقویٰ اور طہارت کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لائیں، تو مرد جیسا ہوتا ہے اس کے لیے عورت کا انتخاب اور اس کا میلان ایسی ہی عورت کی جانب ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری لڑکیاں اپنے آپ کو عیش پرستی کے اندر حجاب اور پردے سے آزاد اور ماڈرن قسم کے انداز سے بنانا چاہیں گی، تو لڑکا بھی کچھ ایسے ہی وہ تلاش بھی کریں گی، ان کا میلان بھی ویسے ہی ہوگا، اور ہوگا یہ کہ شادی کے چند دنوں کے بعد جھگڑے اور پنچایتوں کا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور صورتحال بڑی عجیب ہو جائے گی، وہی ہوگی جو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔